حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خبابا فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله تعالى فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا رجليه بدا رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. اب یہ حدیث ہے جسے امام بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی، ہمیں یہ حدیث بیان کی حمیدی نے. حمیدی کون ہے؟ عبداللہ بن زبیر الحمیدی، مکہ کے رہنے والے تھے، مکی بھی ہیں گے. وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان، ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن عیینہ نے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی الاعمش نے، اعمش سلیمان بن مہران الکوفی، اور وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی، میں نے حدیث سنی ابو وائل سے، ابو وائل شقیق بن سلمہ، اور وہ کہتے ہیں عدنا خبابا، ہم نے عیادت کی، کس کی؟ خباب کی. خباب بن عرط کی ہم نے کیا کی؟ بیمار تھے تو ہم نے ان کی کیا کی؟ عیادت. اس سے کیا پتا چلا؟ بیمار ہو مسلمان تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، بلکہ کافر بھی ہے اگر آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، آپ کے ہوٹل میں کام کرتا ہے تو بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں. اور جو بیمار ہوتا ہے اس کا دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، اسی بہانے کو نصیحت کر کے آ جائیں، کوئی اس کو کتاب ہی دے کر آ جائیں، کوئی نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کتاب دے کر آ جائیں. وہ فارغ ہے، بیمار ہے، ہو سکتا ہے کتاب پڑھ لی اور اس کی آخرت بن جائے اس کی، تو موقع غنیمت جانیں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے گئے تھے، یاد ہے حدیث؟ اور آپ نے کیا کہا تھا؟ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ. تو اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ نے کیا کہا تھا؟ ان کی بات مان لو. اس سے پتا چلا کہ کئی دفعہ باپ سمجھتا ہے کہ حق کیا ہے، لیکن وہ مجبور ہے، وہ آپ کا دین قبول نہیں کر سکتا، لیکن اس کو یہ فکر ہے چلو بیٹا میرا کام پاس ہو جائے، اس نے کہا ان کی بات مان لو. تو بچے نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا. آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. اور یہاں پہ یہ بھی غور کیجیے گا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ لو جی میں نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، یہ نہیں کہا. میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے میرے سبب سے، میری وجہ سے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. تو عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے. عیادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ہے کہ میں اب اس طرف جاؤں، ثواب بہت زیادہ ہے. خباب کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہاں جی ٹائم ہے، میرے خیال میں ادھر ہی روک دوں کیونکہ آگے پھر وہ بات تفصیل سے شروع ہو جائے گی. تو یہیں پہ فی الحال درس کا اختتام کرتے ہیں. اب آپ کے لیے چائے کا وقفہ ہے، چائے پی لیں، پھر نماز پڑھیں گے. نماز کے بعد انشاءاللہ دوبارہ درس حدیث ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ دل لگانے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. اس حدیث کی سند پہ گفتگو تقریباً مکمل ہو چکی ہے کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ امام حمیدی سے روایت کرتے ہیں، اور حمیدی سفیان بن عیینہ سے، سفیان بن عیینہ الاعمش سے جن کا نام سلیمان بن مہران ہے، اور وہ ابو وائل سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خباب کی عیادت کی. فقال، تو خباب کہنے لگے ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نرید وجہ اللہ، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی جبکہ ہم کیا چاہتے تھے؟ وجہ اللہ، اللہ کی رضا. ہجرت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مکہ چھوڑ کر، اپنی جائیداد چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، آبائی وطن کو چھوڑ کر مدینہ آنے کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تھا، اللہ کو راضی کرنا تھا.
مکہ کو کیوں چھوڑا تھا؟ جی، کہ اس زمانے میں مکہ میں دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں دین پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، خطرہ ہو دین کے لحاظ سے اسے یا اس کی اولاد کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ علاقہ چھوڑ دے، وہ ملک چھوڑ دے، وہ وطن چھوڑ دے اور کسی ایسے ملک میں چلا جائے جہاں دین پہ عمل کرنا بھی ممکن ہو اور جہاں پہ اسے رہائش مل سکتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ چلا جائے جہاں پہ رہائش نہ دی جا رہی ہو، کسی ایسی جگہ چلا جائے، کسی ایسے اسلامی ملک میں چلا جائے جہاں پہ رہائش بھی مل رہی ہو اور جہاں رہ کر دین پہ عمل کرنا ممکن ہو۔ تو ہجرت کی جاتی ہے دین کو بچانے کے لیے۔ کس کو بچانے کے لیے؟ اور میں ہمیشہ اپنے درس میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، آج آپ کی بھی توجہ اس جانب دلاؤں گا کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے نوجوان پاؤنڈ کی خاطر، ڈالر کی خاطر اپنا دین قربان کر کے کافر ممالک میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں آئے تھے؟ دین بچانے کے لیے۔ اور قربان کس کو کیا تھا؟ اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہر چیز کو قربان کر دیا۔ بچا کیا تھا؟ دین۔ اور آج دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ ہمارے نوجوان اچھے بھلے اسلامی ملک میں رہ رہے ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کے اس کافر ملک کی طرف جانا چاہتے ہیں، اس کے خواب دیکھتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں ہمارے دین کو خطرہ ہے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہے کہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے قریب سے لڑکی گزر جائے تو ہماری توجہ ادھر ہو جاتی ہے، ہم اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں کر پاتے۔ تو آپ کافر ملک میں جا کے کیا کریں گے جی؟ جب آپ کو اپنا پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرا دین، میرا ایمان کمزور ہے، میں لڑکیوں کو دیکھ کے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، پھر آپ ایسے ممالک کی طرف کیوں جا رہے ہیں جہاں پہ آپ کے دین کو ہر لحاظ سے خطرہ ہے؟ تو یہ یہاں سے سبق حاصل کریں کہ ان لوگوں نے مکہ سے مدینہ کا مشکل ترین سفر کیا، وطن چھوڑا، مکہ جیسا وطن، جائیداد چھوڑی، والدین کو چھوڑا، کس لیے کہ دین بچ جائے۔ تو کہتے ہیں، یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ خباب بن ارت کہہ رہے ہیں، ہم نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نرید، ہم چاہتے تھے وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ یہاں پہ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا سفر کیا تو کیا اس سفر میں خباب آپ کے ساتھ تھے؟ کون تھے آپ کے ساتھ؟ کون بتائے گا؟ ایک ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ، ایک اور کون تھا؟ ہیں؟ عمر بن خطاب نہیں بیٹا، ایک اور بھی تھے۔ ادھر سے آواز آئی ہے، ہاں جی، کیا نام تھا؟ بولے نہیں یار، کوئی نام لے رہا ہے پھر بولتے بھی نہیں ہے۔ کون لے رہا ہے؟ تو کوئی نام لیتا ہے کوئی تو لیں بھائی، نام لیں نا، آپ لیں۔ عامر بن فہیرہ، کیا نام تھا؟ عامر بن۔ یہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام۔ اسی لیے علماء کرام کہا کرتے ہیں کہ ہجرت کا سارا سفر ابو بکر اور ان کے خاندان کے نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار ثور میں آپ کے ساتھ رہنے والا کون؟ ابو بکر۔ غار ثور میں آپ کے گھر، غار ثور میں کھانا کس گھر سے آ رہا تھا؟ ابو بکر کے گھر سے۔ کھانا پہنچانے والے کون؟ دودھ پہنچانے والے کون؟ ابو بکر کا بیٹا، ابو بکر کا غلام۔ اور پھر مکہ سے لے کے مدینہ تک سفر جو ہے، یہ کیسا سفر ہے؟ میں اس کو موت کا سفر کہا کرتا ہوں۔ یہ کون سا سفر ہے؟ مکہ والوں نے کہا تھا جو ان کو پکڑ کے لائے کتنے اونٹ ملیں گے؟ 100 اونٹ۔ تو موت کا سفر ہے کہ نہیں ہے؟ اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ کس کو رکھا ہے؟ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کو رکھا ہے۔ اور جن اونٹنیوں پہ گئے
وہ اونٹنیاں کس کی؟ ابو بکر کی. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو داخل فرمائے. ان عظیم لوگوں سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے اور روز قیامت اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے. اچھا، اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خباب تو اس سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے، پھر وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے ہجرت کی ویسے ہی ہم نے بھی ہجرت کی، گرچہ ہجرت میں آپ کے ساتھ نہیں تھے. اور یہاں پہ لفظ کیا بولا ہے؟ معا کا. لفظ کیا بولا ہے؟ معا کا. مسئلہ کل میں نے بتایا تھا نا کہ معا کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ جس کے آپ ساتھ ہیں آپ اس کے اندر داخل ہو گئے. آپ یہ دیکھیں کہ دن کے ٹائم آپ پیدل کہیں بھی جا رہے ہوں، آپ اوپر دیکھیں گے تو آپ کو کون نظر آئے گا؟ سورج. تو آپ محسوس کریں گے سورج آپ کے ساتھ ہے، جدھر بھی آپ جا رہے ہیں سورج آپ کے ساتھ. محسوس کیا کریں گے؟ ہے ہی ایسے. لیکن کیا وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اوپر ہے. رات کو باہر نکلے تو کون آپ کے ساتھ ہے؟ چاند آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسان کے دل میں داخل ہو گیا. اللہ ہمارے ساتھ ہے اوپر ہونے کے باوجود، عرش پہ ہونے کے باوجود اللہ ہمارے ساتھ ہے. عرش پہ ہونے کے باوجود اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ذاتی طور پہ اوپر ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. لیکن اللہ کی جو خاص میت ہے مدد کے لحاظ سے، اس میت کے لحاظ سے اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، کافروں کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ خباب کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، نرید وجہ اللہ، ہم کیا چاہتے تھے؟ اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا چاہتے تھے. فوقع اجرنا علی اللہ، تو ہمارا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا، ہمارا اجر اللہ پہ ثابت ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے ہاں ہمارا اجر لکھ دیا گیا. پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فمنا، یہ من تبعیضیہ ہے جو بعض کا معنی دیتا ہے. کہتے ہیں ہم میں سے کچھ وہ ہیں من مضا، جو فوت ہو گئے. ہم میں سے کچھ فوت ہو گئے. ہم میں سے کون؟ ہم میں سے کون ہے ہم؟ یہ سب نہیں. صحیح جواب ہے ہجرت کرنے والے صحابہ کرام، یعنی کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی ان صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں ہم نے ہجرت کی، ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو فوت ہو گئے، لم یاخذ من اجرہ شیئا، ہم میں سے کچھ وہ ہے، کوئی وہ ہے جو فوت ہو گیا اس نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں لیا، یعنی کہ دنیا میں اس کو اللہ نے کوئی اجر نہیں دیا. اس سے سبق حاصل کریں آپ بھی اور میں بھی. نمازیں پڑھتے ہیں تو روزے قیامت اجر ملے گا. نماز اس لیے نہ پڑھیں کہ ابھی مجھے میری مزدوری مل جائے. نماز کی مزدوری فوری طور پہ نہ لیں، روزے قیامت ملے گی مزدوری انشاءاللہ. روزے رکھنے کی مزدوری کب ملے گی؟ روزے قیامت ملے گی. ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، عمرہ بھی کرتا ہوں، پھر بھی مصیبتیں، پھر بھی ٹینشنیں، پھر بھی رزق کم ہے. بھی صحابہ کرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سے بڑی قربانیاں آپ نے دی ہیں. جتنی بڑی قربانیاں صحابہ کرام نے دی تھی اتنی ہم دے ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود اکثر صحابہ کرام دنیا سے اس حال میں گئے کہ انہیں دنیا میں ان کا اجر نہیں ملا. تو کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی ایسا ہے من مضا، جو فوت ہو گیا، لم یاخذ، اس نے نہیں لیا، من اجرہ، اپنے اجر میں سے شیئن، کچھ بھی. منہم مصعب بن عمیر، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر ہیں. کن میں سے؟ ان مہاجرین میں سے جو اجر لیے بغیر فوت ہو گئے. ان مہاجرین میں سے جو اجر لیے بغیر فوت ہو گئے. اللہ اکبر. مصعب بن عمیر کو آپ نہیں جانتے، لگتا ہے آپ نہیں جانتے ان کو. یہ وہ نوجوان تھے جو مکہ کی گلی میں سے گزرتے تو گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیوں کو سمجھا جاتی تھی مصعب گزر رہا ہوگا. کیسے؟ کہ اتنی مہنگی خوشبو مصعب ہی لگا سکتا ہے. امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے. جب مسلمان ہوئے
والدہ نے، خاندان نے بائیکاٹ کیا، پھر ایک ایک پیسے کے محتاج ہو گئے، اور پھر اللہ کی راہ میں ہجرت کی، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ گئے، قرآن کے قاری بن کر آئے، معلم قرآن بن کر آئے، اور یہاں پہ پہنچ کر نبی علیہ السلام سے پہلے پہنچے مدینہ میں، اور یہاں کے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دی، یہاں پہ دین اسلام کو پھیلایا، دین اسلام کو عام کیا۔ احد کی لڑائی میں ان کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام کا جھنڈا تھا، شہید ہوئے، دفن کیا گیا۔ صورتحال یہ تھی کہ کفن کے لیے 2 چادریں بھی نہیں تھیں۔ کتنی چادریں تھیں کفن کے لیے؟ ایک بس، نہیں پرانی۔ کل ان کی جائیداد ایک چادر تھی، اسی چادر میں ان کو کفنایا گیا۔ صحابہ اکرام پریشان، اللہ کے رسول کیا کریں؟ چادر بھی چھوٹی ہے، ایک ہے وہ بھی چھوٹی ہے، چہرے پہ دیتے ہیں پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ دیتے ہیں چہرہ ننگا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ کہا یوں کرو کہ چہرے کو ڈھانک دو اور پاؤں پہ اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ اس حال میں مصعب بن عمیر قبر میں گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام تھے؟ نہیں، کامیاب ہو کے گئے۔ تو روزہ رکھنے والے میرے بھائی، نمازیں پڑھنے والے میرے بھائی، حج کرنے والے میرے بھائی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے میرے بھائی، ضروری نہیں آپ کی نیکیوں کا اجر آپ کو دنیا میں ملے، بلکہ صحابہ کرام کو جب دنیا میں اجر ملا وہ تو پریشان ہو گئے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی فارغ نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ روز آخرت ہمیں کچھ نہ ملے۔ یہ دیکھیے اسی حدیث کو، کہتے ہیں کہ منہم مصعب بن عمیر، ان میں سے ایک مصعب بن عمیر ہیں، قتل یوم احد، احد کے دن کیا ہوئے؟ قتل ہوئے، شہید ہوئے۔ وترک نمیرتن، اور جائیداد میں کیا چھوڑا؟ نمیرتن، ایک چادر۔ کتنی چادریں؟ ایک چادر۔ فَإِذَا غَطَّيْنَا رَأْسَهُ، جب ہم ڈھانکتے تھے ان کے سر کو تو بدت، ظاہر ہو جاتے تھے، ننگے ہو جاتے تھے، رجلاہ، ان کے پاؤں۔ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ، اور جب ہم ڈھانکتے تھے ان کے پاؤں کو، بدا رأسه، ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا۔ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، ان نغطی رأسہ، کہ ہم ان کے سر کو ڈھانک دیں، وَنَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ، اور ہم ڈال دیں ان کے پاؤں کے اوپر، من الادخر، ادخر نامی گھاس، جو مکہ مدینہ کی مشہور گھاس ہے، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ان کے پاؤں پہ ڈال دو۔ خباب کہتے ہیں یہ تو حال تھا مصعب بن عمیر کا، یہ حال تھا ان صحابہ کرام کا جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں، ہجرتیں کیں، لیکن مزدوری لیے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ وَمِنَّا، اور ہم میں سے کچھ وہ ہیں، من أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، جن کا پھل پک چکا ہے، جن کا پھل پک چکا ہے، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، تو وہ اس پھل کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ پریشان ہیں خباب، پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ ہم پریشان ہیں کہ ملتا کیوں نہیں، وہ پریشان ہے مل کیوں رہا ہے۔ پریشان ہیں کہ ہمارے عظیم ساتھی اجر لیے بغیر فقر و فاقہ کی حالت میں قبروں میں چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں نعمتیں دے گا، اور ہمیں اللہ ادھر ہی نعمتیں دے رہا ہے، کہیں روزے قیامت کام خراب نہ ہو جائے۔ پریشان ہیں۔ کہتے ہیں منا، اور ہم میں سے کچھ وہ ہیں، من أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، جن کا پھل پک چکا ہے، فَهُوَ يَهْدِبُهَا، تو وہ يَهْدِبُهَا، اس پھل کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے بھی وہی پیغام ملا جو کتاب الرقاق کا پیغام ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کریں دین کے لیے، قرآن کے لیے، اور قبر کی زندگی کے لیے، آخرت کو بنانے کے لیے۔ جی پڑھیں جی حدیث۔